بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پیارے بھائیو بزرگوں، آج کا یہ پیغام حقیقتاً حقوق العباد و حقوق اللہ و سنت رسول پر شامل ہے۔ کچھ اس میں باتیں ہمارے مزاج کے خلاف بھی آئیں گی، لیکن ساری باتیں شریعت اسلام کے تعلق سے اور ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ کئی روز سے میں ہاسپٹل میں ہوں مریض کے ساتھ، تو اس وقت میرے ذہن میں مریض کی عیادت کے تعلق سے چند باتیں آئی ہیں کہ مریض کی عیادت کیسے کریں، مریض کی عیادت کے آداب کیا ہیں، مریض سے ملنے کے لیے جائیں تو ہمیں اس وقت کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ اصول اور ضوابط ہیں جو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مریض کی عیادت کی نیت کرتا ہے اور پھر اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کے لیے نکلا، تشبیہ دی، یعنی اس نے اپنی جنت کا راستہ بنا لیا۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ مریض کی عیادت گویا کہ وہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیادت کی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور یوں کہیں گے کہ تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بیمار ہوا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ یہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو تو بیماریوں سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو بیمار کہاں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا ایک بندہ، بات بڑی اہم، میرا ایک بندہ، اس بندے میں ذکر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ مومن بندہ یا نبی کا امتی یا ایمان والا مومن، مذہب اسلام سے تعلق رکھنے والا، مسلم، غیر مسلم، کافر یا شیعہ سنی، کسی کا بھی ذکر اس طور پر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا ایک بندہ۔ اب اس بندے میں چاہے وہ گنہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، چور ہو، زانی ہو، شرابی ہو، یا کتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، حاجی نمازی ہو، کوئی بھی ہے، اللہ نے کہا میرا ایک بندہ بیمار ہوا تو عیادت کے لیے نہیں گیا، گویا کہ تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس بندے کی عیادت کے لیے جاتا تو پھر میں تیری مغفرت کے، بخشش کے سامان مہیا کر دیتا۔ تو یہ حدیث کے چند الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، حدیث کا مفہوم تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے ہر حال میں جائیں اور اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں۔ یہ ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اصول ہیں کہ جب بندہ مریض کی عیادت کی نیت کرے تو چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ اب اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا ہم دینی امور کے لیے؟ بظاہر تو ایک دنیاوی معاملہ نظر آتا ہے، ایک رسم نظر آتی ہے، بیمار کی عیادت کرنا عبادت تو نظر آتی نہیں، لیکن حقیقتاً یہ عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور نبی علیہ السلام کا اصول تھا کہ مریض کی عیادت کے لیے نکلتے تھے، مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے صحابی ہیں جن کی عیادت میرے آقا نے ان کی خبر سنتے ہی چپل جوتے بھی نہیں پہنے فوراً کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو لے کر پہنچے ہیں اور ان کی عیادت کی ہے۔
تو عیادت کا معمول بنا میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھایا۔ تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ ہم وضو بنائیں اور ذہن میں یہ نیت ہو کہ میرے مولا دنیاوی غرض نہیں ہے، میں تجھ کو راضی کرنے کے لیے تیری عبادت کو پورا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ بظاہر تو یہ حق العباد ہے، بندوں کا حق، لیکن اصلاً یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو ہم وضو بنا کر جائیں اور کوئی غرض نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، یہ ذہن میں نہ ہو کہ اگر ہم عیادت کے لیے نہ گئے تو فلاں رشتہ دار محلے والے یہ کہیں گے کہ تیرا کوئی جانکار تھا، تو نے عیادت نہیں کی، تیرا پڑوسی تھا، تیرا رشتہ دار تھا، بھائی تھا، باپ تھا، بہن تھی، جو بھی تھا، کہ تو نے عیادت نہیں کی۔ تو یہ ذہن میں نہ ہو، دنیاوی غرض ذہن میں نہ ہو کہ کوئی مجھے یہ کہے یا وہ کہے، صرف مقصد یہ ہو کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ بعض حضرات اس ڈر سے جاتے ہیں کہ میں مریض کے سامنے جاؤں گا، مریض مجھے دیکھے گا اور پھر وہ مجھے دیکھ کر یہ خیال کرے گا ہاں فلاں جگہ سے بھی مجھے دیکھنے والے آئے ہیں۔ تو یہ غرض بالکل نہ ہو۔ بعض حضرات کسی لالچ میں جاتے ہیں، کوئی ان سے معاملہ ہوتا ہے، کاروباری معاملہ ہو یا گھریلو کوئی معاملہ ہو، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے کاروبار کو بڑھائے گا، یا میرے جو معاملات ہیں دنیاوی غرض ہیں ان سے مجھے ترقی ہوگی۔ بظاہر کوئی مالک بیمار ہو گیا، یا کوئی پردھان بیمار ہو گیا، مینیجر بیمار ہو گیا، یا آفیسر، ڈاکٹر، یا کوئی بڑے عہدے والا بیمار ہوا، ہمارے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، کل اگر ہمارا کوئی کام اس کے سامنے آتا ہے تو وہ ہمارا کام کرے گا۔ تو یہ غرض نہ ہو، یہ غرض نہ ہو۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مختصراً کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، ہم وضو بنا کر مریض کی عیادت کے لیے جائیں اور وہاں جا کر مریض کے پاس زیادہ وقت نہ لگائیں، مریض کے سامنے ایسی بات نہ کہیں جس سے مریض کی دل شکنی ہو، مریض کے پاس بیٹھنے والوں کو اس کی باتوں کا دکھ ہو، احساس ہو۔ مریض بجائے اس بات کے کہ وہ خوش ہو یا اس کی طبیعت میں فراخی ہو یا اس کی طبیعت میں سدھار ہو، آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ پریشان ہونے لگے، یا آپ کی باتوں سے اسے دقت ہونے لگے، پریشانی بڑھنے لگے، آپ کی یہ باتیں نہ ہوں۔ بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اس کام کو کرتی ہیں۔ میرا یہ آپ تک پیغام پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ 2-3 روز مجھے اسپتال میں ہو گئے ہیں، اور یہ میں نے ایک ریسرچ کیا، تجربہ کیا، اس بات کا میں نے مشاہدہ کیا کہ تقریباً 90% آدمی ہوں، عورتیں ہوں، ملنے والے جو آتے ہیں وہ یہ بہت بڑی خامیاں کرتے ہیں۔ مریض کے پاس بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی کہ فلاں کو یہ مرض ہوا تھا اور وہ اس مرض میں ہی چلا گیا، فلاں کو یہ مرض ہوا اس کی جان نہ بچی، فلاں کو یہ مرض ہے آج تک ٹھیک نہ ہوا، یعنی ایسی باتیں جو دل کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اور مریض اس بات کا خیال کرتا ہے کہ کس لمحہ میرے پاس سے اٹھ جائے۔ بعض مرتبہ پاس میں بیٹھنے والوں کو اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ باتیں نہ کریں، چلیے کوئی ڈاکٹر آنے والا ہے، باہر نکل جائیں، یعنی کچھ نہ کچھ بہانہ تلاش کر کے ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہ ہو۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ خامی ہے تو ان خامیوں کو نکالیں، مریض کے پاس جائیں، خندہ پیشانی سے اس سے باتیں کریں اور اس کو دعائیں دیں کہ اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرنے والے ہیں، جلد شفا مل جائے گی، یہ کوئی مرض نہیں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ تو ارادہ کر لے کن فیکون، فلاں آدمی بہت بیمار ہوا اور چند لمحے میں ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کو تسلی والی باتیں اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر زیادہ وقت نہ لگایا جائے۔ بعض دوسرے حضرات ملنے والے ہوتے ہیں،
ہم مریض کے پاس پہنچے اور پتہ چلا کہ ہم وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں، گپے شپے یا موبائل سے لگے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اپنی بزنس کی، اپنے کاروبار کی، اتنی لمبی باتیں ہو گئیں کہ مریض کو آرام کرنا ہے یا مریض کو سونا ہے، اور مریض کو ڈاکٹر نے بولنے کے لیے منع کر دیا، لیکن مجبوراً آپ کی باتوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے، تو یہ تو ہمیں مریض کو دشواری میں، پریشانی میں ڈالنے کا سبب ہوا۔ تو پھر ہم اس بات میں بھی پکڑے گئے، ناکام ہو گئے۔ ہو سکتا ہے مریض کی دل شکنی کی وجہ سے ہمارے اعمال میں بھی کمی آ جائے۔ تو ان باتوں کا ہم خیال کریں۔ ایک بات بڑی اہم ہے جو میرے سامنے آئی ہے اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور خاص کر یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد ہی یہی تھا میرا، جو میں بتانا جا رہا ہوں، کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، سبھی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ مریض کے لیے کچھ کھانے پینے کا نظم کیا، اپنی استطاعت کے مطابق چلے گئے، پھلوں کا انتظام کیا، جو بھی پھل لے کر گئے ہیں، کم از کم جانے والا چاہے وہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور ہو، غریب ہو، وہ مریض سے تعلق رکھتا ہے تو وہ 100-200 روپے کا کچھ نہ کچھ پھل لے کر جاتا ہے، اور یہ 100% ہے۔ ہر آدمی ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں مریض کے لیے کچھ لے کر جاؤں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ خیال نہ کیا کہ اکثر مریض پھل بھی نہیں کھاتے، کھانا پینا بھی نہیں کھاتے، مریض کے پاس رہنے والے اس کو کھا پی لیتے ہیں، تو ہمارے جانے کا مکمل فائدہ نظر نہیں آیا۔ ہم نے جا کر مریض کے لیے کوئی پھلوں کا انتظام کیا اور لے کر چلے گئے، بمشکل مریض نے اس میں سے تھوڑا بہت استعمال کیا۔ بہت سے مریض اتنے زیادہ بیمار ہوتے ہیں کہ دوائیوں کے علاوہ ڈاکٹر ہر چیز کا پرہیز بتاتے ہیں، بوتل لگی ہوئی ہے، میڈیسن استعمال کرائی جا رہی ہے، 24 گھنٹے ہو گئے، منہ میں کوئی چیز نہیں گئی۔ تو پھر آپ بتائیں کہ آپ وہاں گئے ہیں، آپ پھل بھی لے کر گئے ہیں، لیکن مریض کو آپ کی ذات سے پورا فائدہ نہ ہوا۔ میں بتاؤں کہ کس چیز سے فائدہ ہوگا۔ اس کی عادت بنا لیں اور اس کو عام کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے بھائیوں کو نفع ہو جائے۔ آپ ایک کام کر لیں اور اس کام کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہمارا خود دل بھی خوش ہوگا، مریض بھی خوش ہوگا، اور یہ بات جب چلے گی تو مریض کے جو اہل و عیال ہیں، مریض کے جو تعلق والے ہیں، ان پر بھی بوجھ نہیں پڑ سکتا۔ کیا بات ہے، آپ اس کے لیے پھل نہ لے جائیں، جتنے کا آپ پھل لینا چاہتے ہیں ان پیسوں کو اپنے پاس رکھیں، اور مریض کے پاس آپ جائیں، چپکے سے، چوری سے، کسی نہ کسی طرح مریض تک پہنچا دیں، یہ کہہ دیں یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ کوئی بہانہ لے دیں شروع میں، جب تک یہ بات عام نہ ہو کہ میں چلا رہا تھا، کوئی مجھے راستے میں پھل والا نظر نہیں آیا، کچھ منگا کے کھا لینا، کوئی چیز استعمال کر لینا۔ آپ کی طرف سے اگر مریض کو 200 روپے ملے تو اس 200 روپے میں ہو سکتا ہے کہ مریض کے آدھے دن کی دوائی کا کام چل جائے، مریض کے 1 دن کی دوائی آ جائے، تو مریض کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض سے اپنے لیے دعا کے لیے کہا کرو، کیونکہ مریض اس وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس کی بیماری کے سبب ختم فرما دیتے ہیں۔ بندے کو اللہ جب بیماری دیتا ہے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ اس کے سر پر نہیں ہوتا، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ بندہ جس نے گناہ کیا تھا لیکن اللہ نے سب معاف کر دیے بیماری کی وجہ سے، اب وہ پاک صاف ہے، اللہ کی نظر میں وہ نیک ہے، وہ جنتی ہے، متقی ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے دعا کرے گا تو تمہارے حق میں دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ کام اور کریں۔ تو یہ دعا ہمیں لینی ہے،
اگر اللہ نے آپ کو اتنی گنجائش دی ہے، استطاعت دی ہے کہ آپ پھل بھی لے کر گئے ہیں، کھانا بھی لے کر گئے ہیں، ساتھ میں ہدیہ بھی دیا ہے، تو یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ تو افضل ہے، یہ تو آپ کے لیے بہت خوشنما بات ہے کہ اللہ نے آپ سے تینوں کام لے لیے، اللہ نے آپ کے لیے ذریعہ آخرت بنا دیا، اللہ نے آپ کی جو جنت میں باغات ہیں وہ مہیا کر دیے، باغات کے باغات در باغات نہریں اللہ نے آپ کے لیے جاری کر دیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں، میں نے آپ تک پہنچا دیں، اور انشاءاللہ جو باتیں مریض کی عیادت کے تعلق سے آتی رہیں گی میں آپ تک انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ تو یہ بات میرے سامنے آئی تھی، میں نے آپ کو پہنچا دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات مریض کی عیادت کے تعلق سے آئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ مجھ تک پہنچائیں۔ میرا مزاج یہ ہے کہ میں آپ کو باتیں پہنچاؤں دینی تعلق سے، اب وہ چاہے خواب کے تعلق سے ہو یا وظائف عملیات کے تعلق سے ہو، مسئلے مسائل کے تعلق سے ہو، اور آپ بھی جو آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر اور آپ کو کچھ کمال دیا ہے وہ مجھ تک پہنچائیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مریض کی عیادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔